جب 7 رنگوں کی روشنی ایک پری میں سمٹ جائے اور نیلے سمندر کی گہرائیوں سے ایک دل والی دوشیزہ ابھرے تو کیا وقت تھم جاتا ہے؟ ملیے رہزلین اور میرا لیسا سے دو دنیاؤں کی محبت میں بندھی ایک لازوال کہانی۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر 7 رنگوں کی روشنی ایک پری میں سمٹ جائے اور وہ زمین پر اتر کر سمندر کی گہرائیوں سے نکلتی ایک جادوئی دوشیزہ سے ٹکرا جائے تو کیا ہوگا؟ ایک ایسی داستان جو وقت کی قید سے آزاد ہے، جہاں محبت، قربانی اور جادو ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ چلیے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں روشنی اور پانی کے سنگم پر، جہاں دو دنیاؤں کا راز چھپا ہے۔ کہیں دور 7ویں آسمان کے پار ایک جادوئی سلطنت تھی جس کا نام تھا نور گل۔ یہاں روشنی کو احساس کی طرح محسوس کیا جاتا تھا۔ اسی نور گل میں ایک نوجوان پری رہتی تھی جس کا نام تھا رہزلین۔ رہزلین کو 7 رنگوں کی وارث کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے پروں میں 7 رنگ چمکتے تھے: سرخ، نارنجی، پیلا، سبز، نیلا، نیلگو اور بنفشی۔ وہ اپنی قوم کی امید تھی، مگر دل میں اسے خلا محسوس ہوتا تھا، جیسے کچھ ادھورا ہو۔ ایک دن جب وہ نورگل کی چھتوں پر پرواز کر رہی تھی تو اچانک ایک روشنی کی کرن نے اسے زمین کی طرف کھینچ لیا۔ اس نے مزاحمت نہ کی، وہ جانتی تھی اس کے مقدر کی لکیر زمین پر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ زمین پر ایک چھوٹے سے ساحلی گاؤں کے قریب ایک پراسرار سمندر تھا جسے لوگ نیلا سار کہتے تھے کہ اس سمندر میں ایک نوجوان جادوئی دوشیزہ رہتی ہے جو صرف رات کے وقت پانی سے نکلتی ہے۔ اس دوشیزہ کا نام تھا میرالیسا۔ وہ سمندر کی بیٹی تھی، مگر اس کا دل ہمیشہ آسمان کو تکتا رہتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک دن وہ کسی ایسی وجود سے ملے جو اسے مکمل کر دے۔ میرالیسا کا دل نیلا تھا، حرفاً معنی، کیونکہ اس کا دل نیلے یا قوت سے بنا ہوا تھا، اور جب وہ اداس ہوتی سمندر کی موجیں بے چین ہو جاتی تھیں۔ رہزلین نیچے زمین پر گرتے ہوئے نیلا سار کے کنارے جا پہنچی، زخمی، کمزور مگر زندہ۔ میرالیسا جو سمندر کی لہروں سے بنی تھی، میرالیسا نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کا دل تیزی سے دھڑکا، نیلا دل جسے کبھی دھڑکنا نہیں آتا تھا۔ میرالیسا نے پوچھا، تم کون ہو؟ رہزلین نے کمزوری سے جواب دیا، میں وہ ہوں جسے 7 رنگوں کا بوجھ دیا گیا ہے۔ میرالیسا مسکرائی، تو شاید تم وہ ہو جس کا انتظار میری لہروں نے کیا ہے۔ دونوں لڑکیاں چند دن تک ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتی رہیں۔ ایک نے اسے پرواز سکھائی، دوسرے نے گہرائی سے جینا، مگر ایک بڑی سچائی ان دونوں کے بیچ کھڑی تھی۔ رہزلین کو نورگل واپس بلانے لگا اور میرالیسا کو سمندر کی رانی کا پیغام آیا کہ اگر وہ خشکی پر زیادہ وقت گزارے تو وہ اپنے وجود کو کھو دے گی۔ ایک رات دونوں چپ چاپ کنارے پر بیٹھی تھیں۔ رہزلین کہتی، اگر میں واپس چلی گئی تو تمہیں کبھی نہ دیکھ سکوں گی۔ میرالیسا نے کہا، اگر میں مزید ٹھہری رہی تو میں پانی بن کر بکھر جاؤں گی۔ یہ رات خاموشی میں ڈھل گئی، جیسے دونوں کے دلوں میں تلاطم تھم گیا ہو۔ میرالیسا نے رہزلین کو ایک نیلا ہار دیا، وہی قوت جس سے اس کا دل بنا تھا۔ یہ ہار تمہارے پاس رہے گا، اگر کبھی تم نے سچے دل سے مجھے پکارا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، چاہے میں لہروں میں ہوں یا خوابوں میں۔ رہزلین کی آنکھیں بھیگ گئیں، اور میں تمہیں ایک رنگ دوں گی جو تمہیں زمین پر باندھے رکھے گا۔ اس نے اپنے پروں سے نیلگو رنگ کی پنکھ نکالی جو ہمیشہ چمکتی رہے گی۔ اگلے دن رہزلین کو روشنی واپس نورگل جانے لگی، اور میرالیسا جو اب پانی کی طرف واپس پلٹ رہی تھی، اس نے پکارا،
کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ رہزلی نے آسمان کی جانب پرواز کرتے ہوئے نیلے ہار کو سینے سے لگا کر کہا، ضرور، جب رنگ اور پانی ایک ہو جائیں گے۔ صدیوں بعد نیلا سار کے کنارے ایک چھوٹی بچی اپنی دادی سے پوچھ رہی تھی، دادی، کیا پریاں اور سمندر دوشیزائیں واقعی ہوتی ہیں؟ دادی نے مسکرا کر نیلے یاقوت کا ہار نکالا اور کہا، یہ ہار اس کہانی کی آخری نشانی ہے جب 7 رنگوں کی پری اور نیلا دل رکھنے والی دوشیزہ ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ اس لمحے دور آسمان پر 7 رنگوں کی روشنی اور سمندر کی ایک بلند لہر نے ایک دوسرے کو چھوا۔ شاید وہ دوبارہ ملنے کی علامت تھی، 2 دنیاؤں کی محبت، 2 جادوئی دل اور ایک لازوال وعدہ۔ کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جس میں رنگ بولتے ہوں اور پانی گیت گاتا ہو؟ اگر ہاں تو شاید آپ بھی کبھی نیلا سار پر جا چکے ہیں۔ ایسی ہی اور کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں۔ اگر آپ کو کسی جادوئی مخلوق سے ملنے کا موقع ملے تو آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک خواب دیکھتے رہیے۔